اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ سورۃ الکہف کا آغاز ہے۔ آج ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا واقعی قرآن کا کورس شروع بھی ہو رہا ہے، چونکہ درمیان سے کھولے نا تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن شروع ہو گیا۔ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو شروع میں ہم چھوٹی کتابیں پڑھاتے ہیں، ہم دیکھتے تھے بڑی کلاس والوں کو نا بڑی بڑی کتابیں لے کر جاتے تھے، تو ہم کہتے تھے یار کبھی ہم بھی یہ کتاب اٹھائیں گے۔ تو جس دن ہم نے وہ کتاب اٹھائی مجھے دن بھی وہ یاد ہے۔ تو آج ہم نے قرآن درمیان سے کھولا نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قرآن کا کورس شروع ہو۔ میری بیٹی پڑھتی ہے تو وہ قاعدہ لے کر جاتی تھی، تو جب وہ سپارہ لے کر گئی نا تو اس دن خوش ہو کے جا رہی تھی کہ آج ہمارا قرآن شروع ہوا ہے۔ تو آج محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن شروع ہوا ہے۔ اللہ اس کو بس پار لگا دے، اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ سورۃ الکہف، اس سورت کی کچھ فضیلت ہے، فضائل ہیں، شان ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ تو شروع کی 10 آیتیں اس کی یاد کر لیں، مشکل نہیں ہے، اور مجھے بھی نہیں آتی، لیکن آج سے جب میں نے حدیث کا ارادہ کیا کہ آپ کو سناؤں گا، میں نے کہا پہلے تو مجھے عمل کرنا چاہیے نا، باقی تو بعد میں۔ تو میں نے بھی انشاءاللہ نیت کر لی ہے کہ اس کی پہلی 10 آیتیں یاد کروں گا۔ دوسری ایک حدیث ہے جو الاحادیث المختارہ میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھے وہ اگلے جمعہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکل آیا تو بھی اس سے محفوظ رہے گا۔ اور دجال کا فتنہ تو بہت خطرناک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ دجال کو بعد اللہ تعالیٰ نے بعد ایسی صفات دی ہوں گی، خوبیاں، اختیارات دیے ہوں گے، ایسے اختیارات دیے ہوں گے جس سے ایسے لگے گا جیسے یہی خدا ہے، کیونکہ جو لوگ اس کے فرما بردار ہوں گے ان لوگوں کے لیے وہ سرسبزیاں کر دے گا، یعنی ان کے کھیتوں سے فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی، جانور ان کے موٹے تازے ہو جائیں گے، اور جو اس کا منکر ہو جائے گا اس کے جانور مر جائیں گے اور فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، یعنی اگر آج ہمارے پاس نعوذ باللہ دجال آ جائے اور ہم اس کی نہ مانیں، ہمارے کاروبار ختم اور سب کچھ ٹھپ، ایک دم میں غریب کنگال ہو جائیں گے، اور جو اس کی مانیں گے وہ امیر ہو جائیں گے۔ تو بہت مشکل فتنہ ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جب بھی وہ فتنہ آئے گا جو انسان سورہ کہف جمعہ والے دن پڑھتا ہوگا انشاءاللہ وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہاں، جمعہ والے دن اس کا ٹائم کیا ہے؟ تو چونکہ حدیث میں تو آتا ہے جو جمعہ والے دن پڑھے، اور جو دن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے مغرب کے ٹائم شریعت کے لحاظ سے، لہٰذا جمعہ والے دن مغرب کی نماز سے پہلے کسی وقت ہی پڑھ لیں، چاہے جمعہ سے پہلے پڑھ لیں یا جمعہ نماز کے بعد پڑھ لیں۔ تو یہ تقریباً آدھے سپارے سے کچھ اوپر ہے، 1-2 رکوع اوپر بنتے ہیں، اتنی مقدار اس کی بنتی ہے، پڑھ لی جائے تو کوئی مشکل نہیں۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 20 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ میں پوری صورت ہو جاتی ہے۔ اور اس صورت میں 3 قصے ہیں اور 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قصہ ہے غار والوں کا، انہی غار والوں کے قصے کے نام پر صورت کا نام بھی سورۃ کہف ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، اور اسی لیے صورت کا نام سورۃ الکہف۔ دوسرا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا تھا، بڑا منفرد اور ماشاءاللہ دلچسپ اور انوکھا قصہ ہے وہ، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ دوسرا قصہ اس صورت میں یہ ہے، اور تیسرا قصہ ہے ایک بادشاہ کا جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا کا سفر کیا تھا، اور وہ ذوالقرنین تھا۔ یہ ذوالقرنین نہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہے، بلکہ وہ اور ذوالقرنین تھا۔ تو یہ 3 قصے ہیں، غار والوں کا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اور تیسرا اس بادشاہ ذوالقرنین کا، اور 3 مثالیں دی گئی ہیں خاص طور پر، وہ 15 سپارے کے آخر میں ہیں تینوں مثالیں۔ اس صورت کے شروع میں جو پہلی اس کی 8 آیتیں ہیں، اس میں تو توحید، رسالت اور آخرت کو بیان کیا گیا۔ اور یاد رکھیں پورے قرآن کا خلاصہ اگر کوئی پوچھے نا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، لب لباب کیا ہے، قرآن نے کن ٹاپکس پر بات کی ہے، وہ صرف 3 ہیں: توحید، سیرت اور آخرت۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ اسی کے گرد ہی گھومتے ہیں، مجموعی اور مرکزی جو اس کے عناصر ہیں وہ یہی ہیں۔ قرآن ہر جگہ یہی بات کرتا ہے، جو بات ہوگی وہ اسی میں سے اس کے کسی ارد گرد ہوگی۔
اس صورت کا ایک خاص پس منظر ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ کافر جو بدبخت اللہ کے نبی کی نہیں مانتے تھے نا، وہ یہ نہیں تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ دین سچا ہے یا یہ نبی سچا ہے، واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں نری ہٹ دھرمی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی عرب تو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے تھے، وہ تو عربی زبان جانتے تھے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو جانتے تھے، اگر ان کو اسلام اور نبی سچا نظر نہیں آیا تو پھر کس کو نظر آئے گا؟ آج دیکھیں، آپ کسی اللہ والے سچے عالم کو دیکھ لیں، اسی کو دیکھ کر آدمی گرویدہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یار میں اس کی بات مانوں، اس سے تعلق رکھوں، یہ جو کہے گا ویسے سے پوچھ کر زندگی گزاروں گا۔ آج کے متبع سنت عالم کو دیکھ کر بھی دل کھینچتے ہیں، تو خود اس آقا کا کیا حال ہوگا جن کے قریب لوگ رہتے ہوں گے؟ وہ تو ایسے مقناطیس سے بھی بڑی تاثیر رکھتے تھے، لیکن بس جب دل پہ تالے لگ جائیں اپنی ہٹ دھرمی سے، پھر کوئی طاقت نہیں ہدایت پہ لا سکتی۔ یہاں بھی اس کا ایک نمونہ ہے کہ اسی بات کا کہ کافروں کا اسلام نہ لانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو اسلام میں یا حضور علیہ السلام میں کوئی شک تھا، دل سے پکا جانتے تھے، ویسے بدبختی تھی۔ یہاں بھی واقعہ جو میں عرض کرتا ہوں، مکہ مکرمہ کے کافروں نے سوچا کہ یہ جو شخص کہتا ہے میں نبی ہوں، نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اس کا پتہ تو چلے گا نا دین جاننے والوں سے، اور دین جانتے ہیں یا یہودی یا عیسائی، اہل کتاب تو اس وقت یہی تھے حضور علیہ السلام سے پہلے، انجیل اور تورات آسمانی کتابیں تھیں۔ تو انہوں نے بھیجا یہودیوں کے عالموں کے پاس مدینہ میں اپنے 2 آدمی، مکہ کے سرداروں نے، کہ جاؤ یہودی عالموں سے پوچھ کر لو کہ تم نے جو کتابیں پڑھ رکھی ہیں ان کے مطابق جو آخری نبی آئے گا اس کی کوئی علامات ہوں وہ بتاؤ، یا ہمیں کوئی طریقہ بتاؤ ہمیں پتہ چل جائے کہ نبی سچا ہے۔ تو ان کے 2 آدمی گئے اور جا کر حضور علیہ السلام سے ملے اور کہا کہ ہمیں بتاؤ، اور یہودی عالموں سے ملے، کہا بتاؤ وہ جو شخص ہمارے پاس آیا ہے وہ نبی ہے یا نہیں، ہم اس کو کیسے آزمائیں؟ انہوں نے کہا بڑا آسان سا مسئلہ ہے، 3 سوال ان سے کر لو، یہ سوال تو نبی بتا سکتا ہے، ہماری کتابیں بتاتی ہیں، اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کون سے سوال؟ کہا ایک سوال ان سے یہ پوچھنا کہ وہ جو غار والے نوجوان تھے ان کا قصہ سنو، وہ قصہ کہیں منقول نہیں، وہ صرف کتابوں میں اور نبی جان سکتا ہے۔ دوسرا کہا ان سے یہ پوچھنا کہ روح کس کو کہتے ہیں۔ تیسرا کہا ان سے یہ پوچھنا کہ وہ جو بادشاہ آیا تھا جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا تھا وہ کون تھا۔ اگر وہ ان کے جواب ٹھیک دے دیں تو وہ نبی ہے، اور اگر ٹھیک نہ دے سکیں تو ایسے جھوٹا دعویٰ ہے۔ وہ بڑے خوشی ہے، چونکہ یہ باتیں تو مکہ کے رہنے والے جو لوگ تاریخ سے واقف تھے انہوں نے بھی کبھی نہیں سنی تھی کہ وہ غار کے نوجوان کون تھے اور یہ مشرق سے مغرب سفر کرنے والا کون تھا۔ انہوں نے پھر کچھ اپنے آدمیوں کا انتخاب بھی کیا اور حضور علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ جی آپ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، واقعی اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ واقع تو کبھی چلے ہی نہیں تھے کہیں، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، بتا دیا روح کیا ہے، وہ پچھلی صورت میں گزرا ہے، جب ہم پہنچیں گے وہاں پڑھ لیں گے۔ اور باقی جو 2 سوال تھے کہ غار کے نوجوانوں کا قصہ بتاؤ اور مشرق سے مغرب کا سفر کرنے والے بادشاہ کا قصہ سناؤ، اس پر پوری صورت اترے۔ اللہ کے نبی نے ان کو قصہ سنا دیا، اور تو کوئی حال نہیں تھا، بس سوائے اس کے کہ جادوگر ہے، سوائے اس کے کہ شاعر ہے، سوائے اس کے کہ مجنون ہے، اس طرح کے جھوٹے الزامات لے کر چلے گئے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر اس واقعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے لیے پہلے یہ شان نزول ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ شان نزول آیا جس سے قرآن کی یہ صورت کا اترنا معلوم ہوا، اور پھر یہ صورت اتری جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو آج سے میں بھی نیت کروں، آپ حضرات بھی، ہم جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، اور دوسرا پہلی اس کی 10 آیتوں کو یاد کر لیں گے، اور اس میں جو قصے آئے ہیں ان قصوں کو گھر جا کر اپنے بچوں کو بھی سنائیں گے، گھر والوں کو، بچوں کو۔ وہ کہتے ہیں نا بچے کبھی کبھی قصہ سنو، تو ہم ایران توران کی مارتے ہیں، سارے الٹے سیدھے قصے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہوتا تھا بچوں نے پڑھتے تھے امرو یار، جھوٹے قصے پڑھ دماغ کی بھی تباہی پھر گئی، سبق بھی کھا حاصل نہیں ہوا۔ اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم یہی قصے کوئی پڑھ لیں، بچوں کو سنا لیں۔ تو یہ قصہ انشاءاللہ، یہ قصہ آئے گا 8 آیتوں کے بعد، تو انشاءاللہ وہیں اس کو قصے کو عرض کروں گا۔ شروع کی 8 آیتوں میں توحید کا تذکرہ ہے اور سیرت کا ہے اور آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ دیکھو آگے سکتہ آگے ہے، اب کچھ لگتا ہے نا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی
اور اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی خامی نہیں رکھی، پورے قرآن میں کوئی خامی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ہم تو کہیں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی بات اتنا وزن نہیں رکھتی، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اس کی تعریف ہی کرنی ہے، ہمارے اوپر تو الزام لگ سکتا ہے کہ اپنے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں۔ آج تک کوئی کافر بھی قرآن میں کوئی خامی نہیں نکال سکا، کیسی عجیب بات ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں نکال سکا، عربی گرامر کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، تحقیق کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے، کسی سائنس کے لحاظ سے، یعنی سائنس بھی، قرآن نے سائنس کی باتیں بھی بیان کی ہیں، پوری ایک تفسیر ہے علامہ طنطاوی کی، جنہوں نے اس پر صرف لکھا ہے کہ جو سائنس کی چیزیں بعد میں دریافت ہوئی ہیں، قرآن نے اس کی پہلے پیش گوئی کر دی تھی اور فلاں فلاں آیت میں کی ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ کمال لکھا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے، اس سے سائنس کا یہ نظریہ ثابت ہوتا ہے، یہ تھیوری ثابت ہوتی ہے، اور پھر اس نے سائنس کی وہ تھیوری لکھی ہے کہ دیکھو یہ فلاں سن میں بن رہی ہے اور قرآن پہلے بول رہا ہے۔ تو یہ کمال ہو گیا۔ بیالوجی پڑھتے ہیں نا میٹرک میں، اس کے شروع میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تفسیر ہے علامہ طنطاوی کی، عربی میں ہے نہ اردو میں نہیں۔ تو یہ بیالوجی میں بھی شروع میں جو کچھ آگے بیالوجی میں پڑھنا ہوتا ہے تو اس سے چند باتیں، خاص طور پر پانی سے سب کچھ بننا ہے، بایو ہے وغیرہ، تو اس کو انہوں نے قرآن سے ثابت کیا۔ قرآن سے نہیں ثابت کیا، سائنس کو قرآن سے ثابت کیا، قرآن تو پہلے ثابت شدہ تھا۔ تو ہمارے قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اگر ہے تو ثابت کر کے دکھلا دو۔ تو انشاءاللہ وہ جب ہم پہنچیں گے سورہ یاسین میں، وہاں اس کے بلکہ پورے قرآن میں جا بجا ایسی جہاں پر سائنسی تحقیقات قرآن کے مطابق ہوئی ہیں، وہاں سائنس کا سچا ہونا ثابت ہوا، قرآن کا سچا ہونا ثابت نہیں ہوا، وہاں انشاءاللہ میں وہ سائنسی تحقیقات بھی عرض کروں گا کہ دیکھو یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور سائنس نے کون سی تھیوری پیش کی ہے، انشاءاللہ اس کو وہیں عرض کریں گے۔ سائنس نے اور کفر نے پورا زور لگایا ہے قرآن کے اندر غلطی نکالنے کے لیے، ایڑی چوٹی کا، لیکن مجال ہے کامیاب ہوئے ہیں، منہ کی پڑی ہے، ہمیشہ ہی ناکام ہوئے ہیں۔ اس کو اللہ فرماتا ہے لم یجعل لہ عوجا، قرآن میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، قی ملی پڑھیں گے اس کو، قی ملی، یہ ایک میم پر دو زبریں ہیں نا، لیکن آگے لام پر شد ہے، تو پیچھے جو میم پر دو زبریں وہ من نہیں ہوگا، بلکہ میم کی دو زبریں ایک زبر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، پھر میم کے بعد ڈائریکٹ لام آ جائے گی، نون درمیان سے نکل جائے گی، من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ یہ قرآن ایک سیدھی سادھی کتاب ہے جو اس نے یعنی اللہ نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے، کہ قرآن کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد سخت عذاب ہے، اور جو ایمان والے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، نافرمانوں کے لیے عذاب ہے اور نیکوں کے لیے اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ نیک لوگ اس اجر میں اپنے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اجر جنت ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، قالو دیکھو لام کے بعد تین حرف ہیں، تینوں نہیں پڑھنے، لام کے بعد واو ہے، قالوا اتخذ، اللہ پڑھ رہا ہوں، لام کے بعد واو ہے، پھر الف ہے، پھر الف ہے، چونکہ ان تینوں حرفوں میں سے کسی حرف پر کوئی زیر زبر پیش جزم نہیں ہے، اس لیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جس حرف پر زیر زبر پیش جزم شد کچھ نہ ہو اس کو کیا کرتے ہیں، بالکل نہیں پڑھتے، گویا کہ وہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، لکھتے اس لیے کہ عربی گرامر کے لحاظ سے لکھنا ضروری ہے، پڑھنے میں بالکل نہیں آتا ہے، لہذا قالو کی لام کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملائیں گے، قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اور یہ قرآن ان لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کافروں کے پاس اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کے پاس اس کا کوئی علمی ثبوت ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سخت بات ہے یہ جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ والی بات کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ فرماتا ہے بڑی سخت بات ہے۔ این یقولون، این پڑھیں گے، این یقولون الا کذبا، جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
یہ وہ آیت ہے جس میں امت کا غم بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے سینے میں امت کا درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیغمبر اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس قرآن پر تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ افسوس کر کر کے اپنی جان کو ہی ختم کر دیں گے، یعنی اتنا آپ کو دکھ ہے امت کے دین پر نہ آنے کا کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو آپ فوت ہو جائیں گے، اتنا دکھ اور صدمہ لے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق ہے، ہمارے دل میں بھی امت کا اتنا ہی غم اور درد ہونا چاہیے کہ اگر امت کی بے دینی کو ہم دیکھیں تو ہمارا دل کڑھنا چاہیے کہ یا اللہ یہ سب لوگ ہدایت پر آ جائیں، نہ یہ کہ نافرمانی کا کوئی اڈا کھلے اور ہم اس کو آباد کرنے والے بن جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا زِينَةً لَهَا زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو زینت اور سجاوٹ بنایا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ اچھا عمل کون کر کے لاتا ہے۔ کیسی اہم آیت ہے کہ دنیا میں جتنی زینت کی چیزیں نا جو ہماری آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں، دل کو اچھی لگتی ہیں، کانوں کو اچھی لگتی ہیں، یہ اللہ نے خود بنائی ہیں عمدن جان بوجھ کر، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ان میں پھنستا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ کو بھی پتہ تھا موسیقی کے بعد سب کو اچھی لگتی ہے، ہمیں بھی اچھی لگتی ہے، نامحرم کو دیکھنے کا ہر مرد کا دل کھنچتا ہے، اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے تو ہوتا ہی کچھ نہیں، نرا جھوٹ ہے۔ ایسے ہی زیادہ مال آ جانا سب کو اچھا لگتا ہے، کس کو پیسہ اچھا نہیں لگتا؟ حلال حرام جیسا کیسا بھی ہو سب کو اچھا لگتا ہے۔ اور دنیا کی جتنی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، کانوں کو اچھا لگنا، آنکھوں کو اچھا لگنا، زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر مال اکٹھا کرنا سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے چیزیں بنائی ہیں جو تمہاری آنکھوں کو کھینچتی ہیں، طبیعت کو کھینچتی ہیں، تاکہ آزماؤں کہ اچھا عمل کون کر کے لاتا ہے۔ اب کون پھنستا ہے موسیقی میں اور کون کانوں کو بچاتا ہے، کون آنکھوں سے موبائل پہ یا بازار میں غلط دیکھتا ہے اور کون آنکھوں کو بچاتا ہے، کون گرم نرم بستروں میں پڑا رہتا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے گرم نرم بستر، اور کون اٹھ کر مسجد میں آتا ہے، کون سودا بیچتے ہوئے عیب بتا دیتا ہے، کون ڈنڈی مارتا ہے، کون آدمی رشوت نہیں لیتا اور کون لیتا ہے۔ یہ میں اب آزماؤں گا، پیسے کی چمک بھی دکھلاؤں گا کہ دیکھو اس نے رشوت لی اور سود پہ کام کیے، کیا موجیں ہیں، اور تو ایسے رہے گا ساری زندگی۔ یہ باتیں تو شیطان دکھلائے گا کہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون ان میں پھنستا ہے اور کون میری طرف آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ان چیزوں سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہی تو موقع ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا کہ آپ نے دیکھا کہ موسیقی لگی ہوئی ہے، سب سن رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنی، اور ایسے ہی غلط دیکھنے کا موقع آیا کہ میں نے نہیں دیکھنا، ساری دنیا تو دیکھ رہی ہے، کوئی تو ہو نا دیکھنے والا۔ رشوت لیتے ہیں پورے ڈپارٹمنٹ میں سارے ہی لیتے ہیں کہ میں نے نہیں لینی، بھلا یہ سارے امیر ہو جائیں میں غریب ہو جاؤں۔ سودا بیچتے ہیں، گاہک کو ڈنڈی مارنی ہے کہ میں نے نہیں مارنی۔ یہی تو دنیا مجھے زینت ہے، زینتاً زیب و زینت دکھلاتی ہے کہ میں نے اس پہ قائم رہنا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ایہم احسن عملا، اگر ہم اچھا عمل کر کے آ جائیں گے تو پھر جنت تیار ہے، وہاں اللہ سب کچھ دے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اللہ نے فرمایا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا ہے ایک دن ہم اس کو چٹیل میدان کر دیں گے، صاف چٹیل میدان، اس پہ بنے ہوئے پلازے، اس پہ چلتی ہوئی گاڑیاں، یہاں کے گھر، یہاں کے بنگلے، یہاں کے رقبے، یہاں کی زرعی زمینیں، بزنس پوائنٹ، سب ملیا میٹ کر دوں گا۔ ان چیزوں سے دھوکے میں نہ آنا، یہ عارضی ہیں، مٹ جانی ہیں، بڑے بڑے پلازے بھی گر جانے ہیں۔ کبھی تو اللہ دنیا میں ہی کر دیتا ہے کہ ایسا زلزلہ آتا ہے کہ چیز بالکل برابر ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا ان چیزوں میں پھنس کر۔ غربت امیرت میرے رب کی تقدیر ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے مالدار ہونا لکھا ہے، قرآن میرے سامنے ہے، وہ حلال بھی کمائے تو مجھے رب ذوالجلال کی قسم اللہ اس کو امیر بنائے گا، اور جس کے مقدر میں غربت لکھی ہے وہ 10 دفعہ بھی سجیاں کھبیاں مارے وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ جس کے مقدر میں مالداری ہے وہ صحیح بھی چلے تو مالدار ہوگا، جس کے مقدر میں غربت ہے وہ جتنا الٹی سیدھی مارے اس نے غریب ہی رہنا ہے۔ اللہ نے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی وقت ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا رزق ہو و اجل ہو، اس کی موت کب آئے گی اور روزی کتنی پائے گا، اسی وقت لکھ دیا گیا۔
بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حرام کماتے ہیں امیر بن جاتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ والا کلیگ نہیں کماتا وہ غریب رہ جاتا ہے۔ یہ شیطان دھوکے دیتا ہے، لیکن اس کی جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آدمی کے مقدر میں ویسے ہی مالدار ہونا لکھا ہوا تھا۔ اگر وہ یہ غلط راستے نہ اپناتا ابھی عارضی طور پر مال رک جاتا، لیکن اللہ کہیں اور سے انتظام کر دیتا اور وہ مالدار ہی ہوتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں انشاءاللہ، جس سے یہ نقطہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ جو لوگ حرام کماتے ہیں وہ مالدار ہو جاتے ہیں، جو نہیں کماتے وہ بیچارے نہیں بنتے ہیں مالدار، کبھی ایسے ہوتا ہے، ورنہ تو کبھی وہ بھی بن جاتے ہیں۔ اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے مالداری، اگر وہ صحیح راستے پر آتا تو آج نہیں 6 مہینے بعد حلال طریقہ شروع ہوتا وہ مالدار ہو جاتا۔ اس پر واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سفر سے واپس آئے، اور جب واپس آئے تو مسجد صحابہ کا دستور تھا میرے نبی کی سنت پر چلنے کا کہ جب سفر سے واپس آتے تھے تو پہلے مسجد جاتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کا بھی یہ دستور تھا، آپ سفر سے آتے پہلے مسجد میں جاتے، 2 نفل پڑھتے، پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، پھر اپنی بیویوں کے گھر جاتے۔ تو حضرت علی سفر سے آئے اور سیدھا مسجد میں جانے لگے۔ ان کے پاس گھوڑا تھا، اب انہوں نے کہا یہ گھوڑا کدھر کروں، باہر باندھنے کی کوئی جگہ نظر نہیں ہے اور مسجد میں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں، 2 نفل ہی تو پڑھنے ہیں۔ تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا، یہودی تھا، اس کو کہا بھائی یہ 2 منٹ گھوڑا پکڑنا، اس کا خیال رکھنا، میں ابھی مسجد سے آیا۔ حضرت علی مسجد سے واپس ہے تو باہر دیکھا گھوڑا موجود ہے، وہ یہودی بھی نہیں ہے اور گھوڑے کی لگام بھی نہیں ہے۔ کہا بڑی عجیب بات ہے، اور وہ یہودی لگام لے کر بازار چلا گیا، اس نے جا کر وہ لگام وہاں بیچ دی 2 درہم کی اور نکل گیا۔ حضرت علی بازار میں آگے مسجد نبوی کے مدینہ کے بازار میں، اس زمانے کا بازار اتنا ہی تھا کہ جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، موجودہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت ساروں نے مدینہ پاک دیکھا ہے، موجودہ جو مسجد نبوی ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا پورا شہر مدینہ یہی تھا، پورا شہر۔ اور جو اب تو جنت البقیع ہے وہ بالکل ملا ہوا ہے، تو قبرستان ہمیشہ شہر سے دور ہوتا ہے، یہ اس وقت مدینہ سے دور تھا۔ اور جہاں حضرت عثمان کی قبر ہے یہ جنت البقیع سے بھی باہر تھی، یہاں باغ تھا، وہاں تھا، تاریخ بتاتی ہے، لمبا واقعہ انہوں نے دفن نہیں کرنے دیا تھا، انہوں نے پھر باہر دفن کیا تھا۔ تو چھوٹا سا تو بازار تھا مدینہ کا، حضرت علی گئے، وہ ایک کوئی دکان ہوگی گھوڑے کے سامان کی، وہاں گئے تو وہ لگام لٹکی ہوئی ہے، وہی لگام۔ تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ لگام کدھر سے آئی؟ تو کہنے لگے کہ ابھی ایک آدمی بیچ کر گیا۔ حضرت علی نے پوچھا کتنے کی؟ کہا 2 درہم کی۔ حضرت علی نے وہ خرید لی اس سے اور اپنے ساتھیوں کو جا کر یہ بات بتائی کہ جب میں نے اس کو گھوڑا دیا تھا میں نے اس کو کہا تو نہیں تھا کہ میں تمہیں 2 درہم بھی دوں گا واپسی پر، لیکن میرے دل میں تھا کہ میں 2 درہم اس کو دیتا۔ اور اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کا خیال رکھو، اس پر کوئی پیسے تو نہیں دیتا، اس وقت بھی نہیں دیتے تھے، آج بھی نہیں دیتے۔ میں باہر موٹر سائیکل کھڑی کروں، کسی کو بھائی ذرا 2 منٹ دیکھنا میں آتا ہوں، میں آ کے واپس اس کو پیسے دوں گا؟ کوئی بھی نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہوتا، اور وہ بھی نہیں دیتے ہوں گے۔ لیکن اس وقت وہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یار میں باہر جاؤں گا، ایک آدمی نے میرا خیال رکھا ہے، وہ بظاہر کوئی غریب آدمی ہوگا جس نے اتنی گھٹیا حرکت کی کہ وہ جا کے 2 روپے کی چیز بیچ دی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے دل میں آیا تھا کہ واپسی پر اس کو 2 درہم دے دوں گا۔ اب دیکھو نا، اس کے مقدر میں 2 درہم حلال کے لکھے ہوئے تھے، اس نے جلد بازی کی، حرام سے کما گیا۔ اور اگر یہ نہ چوری کرتا، اس کے دل میں یقیناً یہی بات ہونی تھی کہ اس نے مجھے واپسی پر کون سے پیسے دینے، اس لیے کہ عرف میں دیے ہی نہیں جاتے۔ اس نے سمجھا کہ اگر یہ لوٹ لی تو 2 روپے مل گئے، اور اگر نہ لوٹی تو کچھ بھی نہیں ملنا۔ حقیقت ایسے نہیں تھی، اللہ حضرت علی کے دل میں ڈال چکا تھا، وہ اس کو حلال طریقے سے ملنے تھے جس کو اس نے حرام سے کمایا ہے۔ ایسے میرے عزیزو، آج جو آدمی حرام سے کماتا ہے اللہ اس کے حلال کے واللہ لکھ چکا ہوتا ہے، واللہ میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ لکھ چکا ہوتا ہے، لیکن یہ بے صبرہ بنتا ہے، جلد باز بنتا ہے، حرام کما کے لے جاتا ہے۔ تو اگر ہم کمائیں حلال، جو ہمارے مقدر کیا ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس کی غربت میں نے اس حد تک دیکھی ہے کہ اس کے پاس پہننے کی جرسی نہیں ہوتی تھی، آپ حیران ہوں گے، پہننے کی جرسی، سویٹر نہیں ہوتا سردیوں میں، اور نہ وہ کوئی آفیسر بنا نہ وہ کوئی بڑا بنا، لیکن ماشاءاللہ نے اس کے مقدر میں روزی لکھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کروڑ پتی ہے، میرا ہم عمر ہے، کروڑ پتی ہے، اور وہ آدمی وہ تھا، اور تعلیم اس کی انڈر FA ہے۔ میرے رب کی تقسیمیں ہیں، جب اللہ دیتا ہے، اور حلال کمال اس کا سارا، جب اللہ دیتا ہے تو اس کی ساری کہانی ہے کیسے اللہ نے اس کو روزی دی، لیکن جب اللہ دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے۔ اور جن کو اللہ غریب کرتا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ میرے پاس اپنے ایک دوست کو لے کر ہے، کہا جی یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں اللہ روزی میں برکت دے، میں نے کر دی۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی جس کو میں آپ کے پاس لے کر آیا تھا یہ عرب پتی تھا،
اور یہ پراڈو پہ سفر کرتا تھا اور اب یہ ویگن پہ سفر کرتا ہے. میں نے خود اس آدمی کو دیکھا. یہ میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ نے مالداری لکھی ہے، اللہ دے دے گا، نہیں لکھی اللہ نہیں دے گا. ہم حلال پہ چلتے رہیں، انشاءاللہ رزق آ جائے گا. لکھا ہے تو آ جائے گا، نہیں لکھا تو حرام سے بھی نہیں آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے چونکہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا.